اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد دعا ہے اللہ بعد اللہ شریک ذکر خیر دے صدقے نال ساڑے گناہ معاف فرمائے جڑے لوگ روزہ دار نے اللہ پاک انہاں دی عبادت قبول و منظور فرمائے جڑے دوست کسی وجہ تو نہیں رکھ رہے خالق کائنات انہاں دی توفیقات خیر اضافہ فرمائے ایران دے شہداء نو خالق کائنات درجات وچ بلندی عطا فرمائے نہ ظالماں دے مقابلے تے ایران نو استقامت صبر حوصلہ عطا فرمائے اور اللہ دے غیبی امداد فرمائے اور دین دیاں اور اسلام دیاں دشمنان انہاں دے ارادیاں اللہ پاک نیست و نابود کرے اور تمام مسلمانوں اپنی اسلامی حیثیت نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے دعاواں دی قبولیت واسطے درود ایک مرتبہ سارے صلی اللہ میرے محترم سامعین جی سورہ مبارکہ نساء دی ایک آیت مجیدہ 146 نمبر آیت مجیدہ میں پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے یہ وچ اللہ پاک نے یا ایھا الذین آمنو تو گل دا آغاز کیتا ہے جڑے ویلے اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنو ادوں بچیاں نوں بھی پتہ ہے کہ اللہ صاحبان ایمان نال گل کر رہا ہے اللہ پاک ایمان والے نال مخاطب ہے ایک مخاطب ہے ایک مخاطب ہے جڑا گل شروع کرتا ہے وہ مخاطب ہے جہدے نال کیتی جا رہی ہے وہ مخاطب ہے جدوں اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنو ادوں مخاطب ہو جاندے نے سارے اہل ایمان وہ اہل سنت ہون وہ اہل حدیث ہون دیوبندی ہون شیعہ ہون اگر انہاں چ ایمان موجود ہے تو اللہ دے مخاطب ہو جائے اللہ انہاں نال مخاطب ہو جائے بالکل خالق نے ایسے لفظاں نال قرآن نے مرتب کیتا ہے کہ قیامت تک کوئی بندہ سوچ نہ سکے کہ یہ وجہ تو فرقہ بازی شروع ہوئی ہے یہ وجہ تو تفرقہ بنتا ہے یہ وجہ تو نہیں بنتا اللہ مومن نال گل کیتی ہے بات ختم اللہ مومن نال گل کیتی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اللہ فرماتا ہے ایمان والو ہم نے تم پہ روزے لکھ دیے یہ ایمان والے تو لکھے گئے نے بات ختم ہو گئی ایمان والا ہی اللہ دا مخاطب ہے اگر دوسرا بندہ نہیں بھی رکھے گا تو اعتراض کوئی نہیں وہ تو واجب ہی نہیں واجب صرف ایمان والے روزہ صرف ایمان والے تے واجب ہے ایمان والے تے فرض ہے دوسرے نال اللہ کی گل ہی نہیں دوسرا بندہ رکھے نہ رکھے برابر لیکن جو صاحب ایمان ہے وہ اللہ کی گل جڑا سکول چ داخل ہوئے وہ دی حاضری لگتی دوجے دن نہیں لگتی سکول چ داخل چھوٹا جا بچہ ہو وہ دی بھی لگتی ایک بونتر جا ہوئے بڑا سارا وہ دی بھی نہیں لگتی کیونکہ وہ داخل ہی نہیں یہ جڑا روزہ ہے نا یہ سارے بندے دی ٹینشن نہ لینے 12 گھنٹے دا کہ 16 گھنٹے دا جڑا ایمان چ داخل ہی نہیں انہوں کی روزہ آوے نہ آوے جڑا ایمان وچ داخل ہے وہ دے نال خالق دی گل ہے کہ ایمان والو ہم نے تم پر روزے لکھے ہیں اور میرے عزیزو یہ جڑا کتب علیکم الصیام ہے نا یہ ترجمہ ہم نے واجب کیے ہیں یہ ترجمہ ہم نے فرض کیے ہیں والی گل کو بندے پکی سمجھ دیں وہ اللہ لکھ دیتے ہیں کو رکھے پاوے نہ اللہ نے روزے لکھ دیتے ہیں تم تے اللہ فرمایا کتب علیکم القتال ہم نے تم پر قتال لکھ دیا لڑائی لکھ دی ایتھے اب جنگ ہوئے گی تو لڑنا جائے کتب علیکم القتال ہم نے تم پر لڑائی لکھ دی وہ جنہاں تے لڑائی لکھی ہے اللہ فرماتا تولو وہ منہ پھیر گئے وہ جڑے منہ پھیر گئے نا لڑائی چوں اجے تک بندے کھلو کر مگر چڑھے نا ہاتھ تہاڈا ککھ نہ رہا وہ تو ہی لڑائی چ نس گیا وہ تو ہی لڑائی چ نس گیا وہ تو ہی لڑائی بالکل کھائے پیے اللہ فرماتا چھوٹی ہے تینوں کوئی گل نہیں مینوں پتہ ہے میں مارن واسطے نہیں رکھیا میں تے صرف چیک کرن لگا ماں دے پیٹ دے اندروں لے کے میں تینوں خوراک دین لگا تے مرن تک تینوں میں ہی دینی ہے ذرا چیک کرنا میرے آنکھیں لگنا کہ نہیں لگتا میں گل یہ میں وینا بھی میرے آنکھیں رکنا ہے کہ نہیں رکدا ورنہ تینوں پتہ جدوں تو کھان دے قابل نہیں سانا ادوں میں ماں دے پیٹ دے اندر بھی تینوں نالی لا دیتی سی
تے ماں دی گود وچ آئے ہو تے جننے وٹامنس میں نالی راہ تیرے اندر پہنچائے سن وہ ماں دے دودھ ہی سارے رکھ دیتے. جدوں چھوٹے دند سن ادوں مٹھیاں مٹھیاں شیواں کھاندا سن. ڈاڑیاں کھان واسطے میں دند ہی تبدیل کر دیں. میں تینوں بھکھیا مارنا ہوندا تیرے دند کیوں بدلدا؟ تیرے دند میں اس واسطے بدلے نے بھی کدھر چھوٹے دند ٹوٹ نہ جان. یہ میں تیرے کھان کا اتنا انتظام کیتا ہے ایویں ایک مہینہ چیک کرنا والا کھلونا ہے میرے ایسا آکھے کہ نہیں کھلوندا. وہ جس قوم تے قتال لکھیا گیا سی نا جی لڑائی کتب علیہم القتال یہ بھی سورہ بقرہ ہے آگے پڑھ دو. اللہ فرماندا سیموئیل دی امت تے اللہ قتال لکھیا ایتھے لڑو. نبی نے آکھیا ویکھ لو میں آکھاں کہ نہ انہیں گل کر. اللہ فرمایا کتیبہ ہم نے لکھ دیا. کتیبہ جب لکھ دیا تو وہ منہ پھیر گئے. جننے بندے نے نا خاص کر کے شیعہ وہ جننے بندے پرانے زمانے بھی کسی نبیاں دے دور چ میدان چو نسے نے نا کھلو کے اندر لعنت تو ورا جو بھائی توڑا کھ نہ رہا وہ تو لڑائی چو نس گیا تسی لڑائی چو نس گئے. یہ جڑا سرگی دا نسیا ہے وہ کی کرنا ہے؟ اور لڑائی اوکھی ہے کہ روزہ اوکھا ہے؟ میں نہ لڑائی چ مرن دا خطرہ ہے روزے چ مرن دا خطرہ. جدو مرن دا خطرہ ہوئے کھاؤ پیو اللہ منع ہی نہیں کیتا. اللہ مارنا نہیں چاہتا اللہ تے اطاعت ویکھنا چاہتا ہے. ہن افسوس ہے وے کہ جڑے بندے سارے دن کھلو کے انہاں تے لعنت کر دین جڑے میدان چ نس گئے سن. بندہ پہلے انہوں نے پوچھا بھائی تہاڈا روزہ ہے؟ انج نہ کرو. ہندو دے مگر چڑھ گیا پٹھان 1947 چھری لے کے خنجر لے کے اس کا کلمہ پڑھ اور 2 کلے نسیا اس کا میں نہیں پڑھنا. خواہ میں تنگ نہ کر میرا رام ہے اس آخر تینوں پڑھا کے چھڈاں. وہ جو ٹہ گیا تھلے ڈگ پیا وہ اتنے بہ کے اسے اتنے خنجر رکھیا اس آخر پڑھ کلمہ اس آخر پڑھا اس آخر مینوں کتنے آਉਂدا آپ ہی پڑھنا. گل ہے جن کسی نو پڑھانا ہے پہلا اپنے آپ آਉਂدا ہوئے گا تو پڑھے گا. مینوں انج لگتا ہے کہ جن بندے آ میدان جنگ چو نسیاں دے مگر چڑھے نے کتیبہ لفظ قتال تے کتیبہ لفظ ہی روزے تے لکھی بھی لڑائی ہے وہ بھی اللہ نے تے روزہ ساڑھے تے لکھیا تے وہ بھی اللہ نے دعا تے لفظ کتیبہ ہے. میں سوچنا پٹھان کو ایسا نہ ہوئے کوئی بندہ مگر چڑھیا ہوئے کسے خیال چ کسے ایسے بندے دے روزیاں چ جڑا میدان جنگ چو نسیا ہوئے آ تیرے تے تبرہ آ تیرے تے لعنت آ تیرا ککھ نہ رہا وہ 2-4 کلے تے مت صبر پہ کرنا وہ کھلو کے آکھے یارا کی گل ہے کیوں میرے چگڑ مگر چڑھ گیا اور تیرے تے اللہ قتال لکھیا جہاد لکھیا تے تو نس ہی کیوں. وہ آندا بھائی جی تہاڈا روزہ ہے؟ وہ آکھے نا میرا نہیں تو وہ آکھے گا خنجر تھلے تار تو مینوں مل تو میرا پرا ہے میں اتوں نہ سیا تو اتوں نہ سیا. جیڑے بندے دا روزہ نہیں نا مریض نہ ہونے دے باوجود مریض بھی نہیں تے مسافر بھی نہیں اگر جان کے اس روزہ نہیں رکھیا جہاد چو نسیاں تے تبرہ کرن دا انہوں حق ہی نہیں. آپ مجمع منو ملتا نا تو سالانہ وہ اینا کوئی بولتا ہے لگتا ہے ناجے بھی نہیں کھولے. اس طرح پچھلے ٹائم بندے 3-4 بجے بول دے مٹھا مٹھا ہوتا میں لحاظ کرنا تو ہوں تو سارے افطاری کر کے بیٹھے ہیں. مولا تو انہوں جزا دے وے یا ایھا الذین آمنو جدوں اللہ فرماندا نا اے مومنو گل مومن نال گل اور مومن نال سان تو لوگ مزاق نال بھی مومن آندے مومن جی شیعہ لوگ آتے ہیں مومن پہ جانا. ایک گل ہے جدوں دا مولا علی نو منیا نا کسے مذاق بھی کیتا تے مومن ہی آکھیا منافق نہیں آکھیا. خدا دی قسم جی کہنا آ مومن پہ جاندے جی آ مومن پہ جاندے چلو کوئی گل نہیں. یہ مطلب ہے گل سنو میری بندہ کسے کام دا نہ ہوئے کوئی نیک کام نہ کرتا ہوئے انہوں کوئی شریف آگ چھڑے. تمہیں پتا پنڈا چ بڑے بندے اترے ہوتے ہیں جہاں سب تو شرارتی ہوئے صوفی آدھے سنا صوفی. اصل گل یہ بھی وہ جان کے آدھے نے بندہ اس قابل نہیں ہوتا. انج ایک گل ہے جے انہوں مذاق نال بھی بندے صوفی آدھے نا کسے ویلے تو خیال آنا چاہیے کسے ویلے خیال آ جانا چاہیے کہ مینوں یہ کرتے ہیں جگتاں میں ایڈا صوفی ہے نہیں جڈا مینوں صوفی جان کے آدھے نے. وہ کسے ویلے گسا چڑھے نا تو پھر آدھا چنگا پھر میں تو انہوں نے بن کے بکھاؤں بھائی بڑا بہادر ہے وہ بندہ جیڑا جگت نو حقیقت دا رنگ دے چھڑے پہ لوکاں مذاق کیتا ہے تو میں تینوں صوفی بن کے بکھاؤں گا. یہ جنہیں اسی کمزوریاں ساڑھے جو پائی جاتی ہیں تو لوگ سانو مذاق کر دیں بھئی آج مومن شیعو ارادہ کر لو چلو ٹھیک ہے اسی بھی تو انہوں مومن بن کے بکھاؤں. یارا تو انہوں کوئی نہیں گسا
نہ کسے بن کے بکھانا ہے. البتہ میں یا ایھا الذین آمنوا پڑھنا. جدن دا رمضان شروع ہویا پہلا میں روزے دی گل کرنا, اس تو بعد کوئی اور گل کرنا. کئی بندے بھی سوچتے ہیں مولوی نو روزے دی گل بھولتے ہی نہیں, جھٹ کو بعد پھر شروع کر دیں. انہوں دا خیال ہے بھی چھڑ تے اگلی گل شروع کر. میرے عزیزو یہ روزے نے, روزوں تو بعد پھر دیکھی جائے گی. اجے تو ہن روزے نے تو دسنے پینے نے. یا ایھا الذین آمنوا جڑی میں آیت پڑھی ہے نا, یہ چوں روزے والی گل نہیں, یہ چوں اور گل ہے, وہ میں پڑھنا چاہنا. جدوں یا ایھا الذین آمنوا اللہ آندا ہے, اے بچے نو پوچھ لو, یہ بھی آکھے گا بھی اللہ مومناں نال گل پہ کر. اج میں جناب دے سامنے عرض کر دیاں, یا ایھا الذین آمنوا قرآن حکیم میں جتھے آ جائے یہ ضروری نہیں کہ وہ بندے مومن ہی پکے ہون. یا ایھا الذین آمنوا جی میں آج پڑھنا کم از کم یہ تے ایسا ہی. اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. پڑھے لکھے بندے نظر آ رہے ہیں. آمنوا میم دے تے زبر ہے, آمنوا. اگے ایک لفظ آ رہا ہے آمینو, یہ تے تھلے زیر ہے. تصور چ لکھ لو, آمنوا اتنے زبر تھلے زیر آمینو. یہ بچے اللہ 146 نمبر آئے تھے سورہ مبارکہ نساء دی. اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو, آمینو ایمان بھی لے آؤ. تہاڈی کیا بات ہے, میں دوبارہ سے کرنا, یا ایھا الذین آمنوا آمینو ایمان والو ایمان لے آؤ. ایمان والو ایمان لے. ایویں دی گل ہے جی میں کوئی اہل سنت عالم دین جمعہ پڑھان لگے آنکھے سنیو جو, وہ آکھن گے مولوی بوٹھی پی لیے اسی اگے ہی سننی ہیں, سانو کیا نہ سنی ہو جو. اہل حدیث آ کے آکھے اہل حدیث ہو جو, وہ بھی سوچن دے مجبور ہو جان گے بھی نالے اسی اہل حدیث ہاں, نالے اتوں کی اہل حدیث ہو جائیے. ایتھے شیعہ نو بندہ آ کے شیعہ ہو جو, نہیں گل وچ ہے جہاں شیعہ نو پہ آندا نا شیعہ ہو جو, او دا مطلب ہے وہ شیعہ کہلوا رہے ہیں, شیعہ ہے نہیں. جڑا اہل سنت نو آندا اہل سنت ہو جاؤ, او دا مطلب ہے اصلی سنت پہ عمل کرو, نرا نہ کہلواؤ. اہل حدیث ہو جاؤ, او دا مطلب ہے پہ نرے اہل حدیث شلوار اونچی کر کے نہ کرو بلکہ حدیث رسول تے بھی عمل کرو. یہ دا مطلب ہے کہ جدو بندہ نہ سنیو ہو جو, شیعہ ہو جو, اہل حدیث ہو جو, پھر سمجھ آؤندی ہے کہ وچ کو روڑا ہے, ورنہ انج نہیں سی آکھنا. اللہ پہ آندا مومن ہو جو, جے پکے مومن ہوندے تو آکھن دی گڑی لوڑ. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو صاحب ایمان ہو, آمینو ایمان لے آؤ. کس پر؟ باللہ اللہ کے ساتھ ایمان لاؤ, ورسولہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ, والکتاب الذی نزل علی رسولہ اور جو رسول پر کتاب نازل کی گئی اس کتاب قرآن پر بھی ایمان لاؤ. پھر اللہ فرماتا والکتاب الذی انزل من قبل جو پہلے کتاب اتری ہے اس پر بھی ایمان لے کے آؤ. انجیل, زبور, تورات اس پر بھی ایمان لاؤ, قرآن پر بھی ایمان لاؤ, اللہ پر بھی ایمان لاؤ, رسول پر بھی ایمان لاؤ. کون؟ یا ایھا الذین آمنوا, یا تے اللہ کافرانو آندا یا ایھا الکافرون, جی اللہ تے ایمان لے آؤ, رسول تے ایمان لے آؤ, قرآن تے ایمان لے آؤ. اللہ کی کہہ رہے ہیں اے ایمان والو ایمان لاؤ, اے ایمان والو ایمان لاؤ. اے ایمان والے کیسے نے جنہ آجے نہ اللہ تے ایمان لے آندا ہے, نہ رسول تے ایمان لے آندا ہے, نہ قرآن تے ایمان لے آندا ہے, نہ پیچھے کسی کتاب تے ایمان لے آندا ہے. تے یا ایھا الذین آمنوا وہ میں تانوں سامنے کر کے دس دینا. یہ جڑے بندیاں دا اج ذکر میں پیا کرنا نا, انہاں تو صحابہ کرام بڑے تنگ سن. صحابہ کرام تنگ کیوں؟ یہ صحابہ چ وڑ گئے سن تے صحابی ہے نہیں سن. وڑ صحابہ دے وچ گئے سن ایمان والے کہلوا کے ویسے مسلمان ہو گئے ہیں. یہ کچھ یہودیاں کلے سن, کچھ عیسائیاں کلے سن, کچھ مشرکاں کلے سن, کچھ کافراں کلے سن. انہاں آکھیا لڑ کے ویکھ لیا, ہن وہ پیش نہیں پہ جاندی, وچ شامل ہو جو کلمہ ہی پڑھنا نہ منہ تو. ایک واری اگاں ہو کے اللہ تے رسول دی گواہی دو تے وچ وڑ جو. جتھے موقع ملیا اوتھے اسلام تے وار کران گے, جتھے موقع ملیا اوتھے دین تے وار کران گے, جتھے موقع ملیا اوتھے مصطفیٰ تے وار کران گے. یہ بندے وچ شامل ہو گئے کہ اللہ فرماندا ہے اے ایمان والو ایمان بھی لے آؤ, اے ایمان والو اے ایمان بھی لے آؤ. صحابہ کرام انہاں تو تنگ سن, انہاں دے جنہاں تو صحابی تنگ ہوئے نا انہوں منافقان. تہاڈی کیا بات ہے یار, صحابہ کرام انہاں تو تنگ سن. دیکھو گل سنو, اے سیال کوٹ ہے, ایک بندہ جُتی چکدا پھڑکتے وہ بھی سیال کوٹ دا نکلے, ایک بندہ جیب کڑدا پھڑکتے وہ بھی سیال کوٹ دا نکلے.
ایک بندہ سونے کا فراڈ کر جاؤ بھی سیالکوٹ کا نکلے، ایک بندہ پیسے لے جائے ویزیا واسطے کو نس جاؤ بھی سیالکوٹ کا نکلے۔ آخر سیالکوٹ دیاں موتبر تے شریف آدمیاں بہ کے آخنا ہے وہ بندہ لبو ہے جدوں پھڑیا جاتا ہے میں سیالکوٹ دا میں سیالکوٹ دا، یہ سیالکوٹ وڑ کے سارے سیالکوٹ نو بدنام کر چھڑیا، سارے سیالکوٹ نو ہی بدنام کر چھڑیا۔ خدا دی قسم صحابہ لبدے پھردے سن بندے جڑے منافق نے تے وچ وڑ کے صحابہ دی عزت پامال پہ کر۔ خدا دی قسم صحابہ کرام دے شامل ہو کے وہ صحابی بنے سن۔ اللہ فرما رہا ایمان والو ایمان بھی لے آؤ۔ انہاں دی گل کر کے اللہ نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ جو اللہ کے ساتھ کفر کرے وَمَلَائِكَتِهِ اس کے ملائکہ کو نہ مانے وَكُتُبِهِ اس کی کتابوں کو نہ مانے وَرُسُلِهِ اس کے آج نہ میں صرف نہ کوئی 3-4 کو آیتاں پڑھنی قرآن تو انہوں پتہ ہے رمضان چ پڑھیے تو بہت ثواب بہت ثواب جدو سنن دا اتنا ثواب ہوتا ہے سمجھن دا کنا ہوئے گا ہاں جدو تراویاں دا اتنا ہوتا ہے مجلس دا کنا ہوئے یارہ تراویاں چ قرآن سنیا جاتا ہے تو مجلس چ قرآن سمجھا جاتا ہے انشاءاللہ میں 7 پڑھنی ہیں 7 سپارے نہیں پڑھنے اگلے دن میں سنیا ایک بندہ 20 تراویاں تو تنگ آیا نا 8 والے ٹر گیا بھی چلو تھوڑیاں پڑھ 20 تراویاں تساں پڑھیاں ہوں تو تمہیں پتا ہو جائے شیعہ میرے منہ لو پہ میں پڑھیاں نہیں میں نے پتا ہے وہ آخر لگا پہ آج اہل حدیث نہ پڑھ لینے چلو 8 کو جان چھوڑ جائے گی وہ گیا تو آ کے تنگ بڑا انہوں کسے پوچھا کی ہوئی وہ سا کیا میں گیا سا اتنے بھی 8 کو پڑھ کے جان چھوڑ جائے گی وہ 8 چی سارا قرآن پڑھ بندے بندہ پھنس گیا میرے عزیز دوستو یہ تراویح قرآن پڑھا جاتا ہے میں یقین کرو اچھا سمجھنا چلو کوئی گھنٹہ 2 قرآن پڑھے جاتا ہے تراویح بھی پڑھن 8 پڑھن قرآن ہی پڑھ دیں قرآن خانی ہوتی بہت اچھی گل بہت یہ جڑا اساں پروگرام شروع کیتا ہے یہ چ نہ تو پارا ہے نہ 2 پارے نے نہ تو میں تنگ پین دینا ہے وچ وچ گلاں بھی یہو جیاں کرنیاں نے کہ بندے سوڑے بھی نہ پین تو قرآن بھی سن لین اصل 3 آیتاں آنے جی یہ پڑھنی ہیں تو 4 اس تو بعد پڑھنی ہیں 7 ترجمہ کردیا جانا ہے تو مجلس سنتی جانی ہے درمیان سے گلاں بہت یہ کرنیاں نہیں پڑنی رمضان ہے زیادہ گلاں نہ کریے ہن تساں سن لیا اللہ فرماتا ہے جو اللہ کے ملائکہ کو نہیں مانتا اللہ کو نہیں مانتا اس کی کتابوں کو نہیں مانتا کفر اس کے رسولوں سے کرتا ہے ور یوم الآخری اور قیامت کو بھی جھٹلا دیتا ہے جو قیامت پر ایمان نہیں لاتا فقد ضل ضلالا بعیدا سمجھو کہ بڑی دور کی گمراہی میں گر پڑا ہے اب وہ ہدایت میں آنے والا نہیں ایک آیت ہوگی دوجی آیت چل رہا ہے انہاں دا ذکر کیتا ہے میں کہ اللہ کون نہیں بندے جنہاں نو پیانا ایمان والو ایمان بھی لے آؤ اللہ فرماتا ان الذین آمنوا یہ ایمان لائے تھے ثم کافروا پھر کافر ہو گئے صدقہ جامع یہ ایمان لائے تھے پھر کافر ہو گئے ثم کافروا کافر ہو گئے ثم آمنوا پھر ایمان لے آئے ثم کافروا پھر کافر ہو کیسی گل ہے کئی ایسے پیڑے کپڑے ہوندے نے جنہوں نے ایک باری رنگ چاڑو پھر پھٹک جاندہ ہے پھر چاڑو پھر پھٹک جاندہ ہے رنگ سیدھا چڑھتا ہی نہیں یہ ایسے بندے سن تو اسلام دا رنگ ہی نہیں سی پہ چڑھتا اللہ فرماندہ ایمان لے آندے نے پھر کافر پھر ایمان لے آندے نے پھر کافر جدوں بار بار کفر اختیار کر دینا ایمان چو نکل کے اللہ فرماندہ لم یکن اللہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایسا کفر میں داخل ہو جاتے ہیں ثم ازدادوا کفرا اللہ ان کو کفر کو اور زیادہ کر دیتا ہے لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم سبیلا اللہ فرماتا پھر ایسا ہم کفر میں جھونکتے ہیں کہ ہدایت میں آنے والی بات ہی ختم ہو جاتی پھر وہ ہدایت پہ نہیں آ سکتے اللہ تیسے مجھے تو تنگ آ کے انہوں نے بے ہدایتیں کر کے مارتا ہے تو اللہ فرماتا بشر المومنین میرا خیال ہے مومنہ دی گل ہو رہی سی اگلی آیت چ گل کھل گئی جی وہ جڑا اللہ پہ آندا ہی نا ایمان والے ہو ایمان بھی لے آؤ ایتھے تو کئی کھول دیتی تیسری پہ پڑھنا اللہ فرماتا ہے بشر المنافقین اے منافقوں کو خوشخبری دے ہون پتہ لگا وہ مومن ہے ہی نہیں سن اللہ پہ آندا سی ایمان والے ہو ایمان لے آؤ یہ مطلب منافق سن بشر المنافقین منافقوں کو خوشخبری دے دو بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا ان کے لیے اللہ نے بڑا سخت عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے ہون نشانی ہے اے نصاب ہے اے 1500 سال پہلا بھی یہی سی کلاس ہور سی کتاب ہے سی سارے تو پہلا جڑے بندے فوت ہو گئے نے وہ بھی یہ نہیں پڑھتے سن کتاب ہے سی پڑھے لکھے بندے جانتے ہیں 2 سال بعد نصاب بدل جاتا ہے آڑے بچے آج کل پہلی پہ انگریزی پڑھتے ہیں ہاں 6ویں پڑھی سی اگر کسی نے یاد ہوئے تھے
میرا اتنے تو میرے نال تو بیٹھا ہی کوئی نہیں، سارے 14 سال دے ہی بیٹھے ہو۔ میں پیانا سا 6ویں جا کے ABC سیکھی سی، مر پٹ کے وڈی ABC آئی تو نکی گل پی گئی ہے نا۔ اج کل ساڈے پوترے تے پوتریاں قبلہ جڑی انگریزی پڑھ رہے ہیں سانو آؤندی ہی نہیں، جنہیں اس دور دا میٹرک کیتا تے ایف اے کیتا سانو آؤندی ہی نہیں، یعنی نصاب بدل گیا، حالات بدلے، بچے بدلے، حالات بدلے، بچے بدلے، زمانے تیزی آ گئی، دیوے چوں بندے نکلے تے بتی چاہے، بتی چوں گیس چاہے، گیس چوں لائٹاں چاہے، ہن برقیات تے بجلی چ بندے آئے نے تے نصاب بدل گیا ہے۔ حد مک گئی اس معجزے دی، جدوں نبی پہلی کلاس بھائی ہے کچی پکی ادوں بھی یہی سی۔ کمال ہے، شکریہ کہ بلا جدوں پیغمبر نے پہلی جماعت بٹھا کے شروع کی ہے تعلیم، ادوں بھی کتاب یہی سی تے اج بھی یہی ہے تے قیامت تک یہی ہے۔ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے کہ نہیں؟ یہ مطلب ہے اگر ادوں یہ ہدایت سی تے اج ہدایت ہے تو پھر ہدایت رہے گی۔ یہ مطلب ہے ادوں بھی ہدایت یہی دینا سی، اج بھی یہی قرآن ہدایت دینا ہے۔ اتھا ہی قرآن رکھ کے میں گل کر لگا، یہ مطلب ہے جن پہ ہدایت ادوں سن ہن بھی ہے نہیں یار۔ ہدایت ادوں بھی قبلہ یہی ہدایت دے رہے سی اور اج بھی یہی ہدایت دے رہے ہیں۔ ہن تسی ویکھو اس نصاب نو اللہ کس ترتیب نال مرتب کیتا ہے۔ ادوں بھی فٹ آوندا سی، اج بھی فٹ آوندا ہے۔ آ ویکھو کیویں فٹنگ آ رہی ہے۔ اللہ فرماندا ہے جڑے منافقین نے نا، جڑے اندروں کافر نے باہروں مومن نے، اللہ فرماندا ہے الذین، یہ وہ لوگ ہیں۔ ہن ہوش نہ سننا، ہن میں ماضی چو حال چ آ گیا، شکریہ، ماضی چو حال چاہ گیا۔ پیغمبر دا زمانے 1550-1400 سال ہو گئے، اس تو بعد ویکھو ہے زمانہ، اور قرآن کتنی اہمیت دا حامل ہے۔ اللہ فرماتا الذین، یہ وہ لوگ ہیں یتخذون الکافرین اولیاء، مسلمان ہو کے کافروں سے یاریاں رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے اور سنی قتل ہوئے تاوی اثر نہیں لیندہ، شیعہ قتل ہوئے تاوی اثر نہیں لیندہ۔ سلام کرنا سیلانی قوم نو، انہوں نے کسی عالم نو قبلہ پوچھیا کہ جب وہ اہل سنت ہیں، اہل حدیث ہیں، آپ ان کے لیے اتنی قربانیاں کیوں دے رہے ہیں؟ اسی کوئی جواب دیتا، اسے کیا مظلوم کی حمایت کرنا ہمارے مذہب کا حصہ ہے؟ بات ختم ہو گئی۔ مظلوم ہندو ہوئے مسلمان ہوئے، مظلوم عیسائی ہوئے مظلوم یہودی ہوئے، جدھر تے ظلم ہوئے گا وہ مظلوم ہوئے گا، تے مظلوم کے حق میں کھڑا ہونا محمد کا بھی یہی دین ہے، حسین ابن علی کا بھی ہے۔ قبلہ شکریہ۔ یارہ اعلان نبوت تو پہلے ایک بندے نے کافر لٹ لیا تے وہ سردار دی بیٹی نو لیا کے اپنے گھر رکھ لیا کنیز دے طور تے، یہ مکے دی گل ہے۔ نبی جے اعلان نبوت نہیں کیتا، وہ روندہ پھرتا سی کہ میری بچی بھی وہ لے گیا تے میرا سامان نہیں لٹ کے لے گیا۔ مکے دیا بندیاں نے آکھیا اے تینوں اگر بچی واپس کرانی ہے تو بھی ابراہیم دی آل نے کرانی ہے، تے جے لٹیا مال واپس دوانا ہے تے بنو ہاشم نے بچانی، اس تو علاوہ بندہ کوئی نہیں۔ اے دا مطلب اعلان نبوت بعد میں ہوا ہے، اس خاندان کی مظلوم کی حمایت پہلے سے جاری۔ شکریہ قبلہ۔ یارہ مظلوم کی حمایت کھلو جو تو خدا دا واسطہ جے، اللہ پاک فرماندا ہے وہ انہی میں سے ہو جائے گا، وہ دا مزاج اندھا ہو جائے گا۔ 10 بندے شراب پینے والے ہون تے ایک بچی یار بن جائے، وہ ایک نو مصیبت بنی ہوندی ہے، وہ جتھے بندے نو اندر ماری چلنا ہے کوٹ تے لا، کیوں کوٹ لا پہ دسن جوگا نہ رہے۔ تو سا غور نہیں فرمایا؟ وہ جنہاں دا میں کدی نہیں پیتی ہوں وہ کدی بھی نہ پینی، تینوں کدوں پہ آنے آج تے کوٹ لا، یار نہیں یار نہیں، جمیں دا یار بناویں گا اویں دا ہی ہو جائے گا، جمیں دا یار بنائیں گا اویں دا ہو جائے گا۔ عزیزان اکرامی کا اللہ فرمایا وہ جو ان کو دوست بنائے گا انہی میں سے تے جس ہوئی انہوں نے بچوں جانا ہے، وہ دی نماز دا کی اثر ہوئے گا، تے روزے دا کی اثر ہوئے گا، تے حج دا کی اثر ہوئے گا۔ اگلی آیت اگے وے، ہن اللہ نے اگلی گل دسی ہے، تواڈے وچ گل کی ہے ذہن چ میں نہیں پتا، تو ہاں اٹھ کے کتھے جانا مینوں کی پتا، میں کتھے جانا تانوں کی پتا، میں کر کیڑی گل کر کے آیا میں تانوں کی پتا، تو ہی کر کیڑی گل کر کے مینوں کی پتا، ویسے اللہ نو پتا ہے جو میں کر کے گل وہ بھی انہوں پتا ہے، ہن میں جو کہ کریں وہ بھی انہوں پتا ہے۔ اللہ دل دیا گلاں جانتا ہے۔ اللہ فرماندا ہے کہ وچوں تعلق رکھتے ہیں نا یہود و نصارا نال، میں اندر دی گل تانوں دساں آئے جڑا اندر دی گلاں دا اشتہار کڈے انہوں اللہ آندا ہے۔
جاگ دے نال میری گل ہے، ٹائم ختم ہو رہا، میں قریب ہوں، 44 منٹ ہو گئے ہوئے ہوئے، میں جلدی جلدی آیت پڑھنا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، ہائے ہائے، فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، یہود و نصارہ سے اندر سے دوستی وہ کرتے ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے، ہائے ہائے، جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے۔ اے جی قرآن چ لکھا نا دل دی بیماری، کی گل ہے؟ کوئی 200 پہ سنو نا، جدو قرآن آتا نا اس کے دل میں بیماری ہے، وہ تو دل دے وال بند نہیں ہوندے، اسی کو منافق کہتے ہیں۔ دل کے اندر بیماری کا ہونا مطلب یہ ہے کہ ظاہر میں یہ اسلام ظاہر کرتا ہے اور اندر سے ان کی دوستی رکھتا ہے۔ ذرا دھیان نہ سنیں جی، جڑے اخبار پڑھ رہے ہیں، جنہاں دی نیٹ تے نظر ہے، جڑے گوگل کھول کے سارا دن بیٹھے ہو، مہربانی فرماؤ، اللہ پاک نے کی ارشاد فرمایا، قرآن صرف پڑھنا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، جن لوگوں کے دلوں کے اندر بیماری ہے نا، یُسَارِعُونَ فِیہم، وہ اس معاملے میں جلدی کر گئے ہیں، اس معاملے میں جلدی کر گئے ہیں کہ انہوں نے یہود و نصارہ کو اپنا ولی بنا لیا ہے، اپنا دوست بنا لیا ہے، اپنا مددگار بنا لیا ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں یقولون، وہ آپس میں بیٹھ کے کہتے ہیں، نقشہ، ہم ڈرتے ہیں، ہائے ہائے، ہم اساں کو دوستی راضی ہو کے نہیں کی تھی، اسی ڈرنے کہا دے دو، وہ سن لو، آرام نہ بہ کے کر کے پڑھ لیا جی، سورہ المائدہ 51 تو لے کے 55 تک۔ اللہ فرماتا ہے یقولون، وہ کہتے ہیں، نقشہ، ہم ڈرتے ہیں کس بات سے؟ ان تصیبنا دائرہ، فرماتے ہیں دائرہ، ہم سوچتے ہیں کہ ان سے تعلقات ختم کر کے ہم گردش زمانہ میں نہ آ جائیں۔ سواد تو بڑا ہونا چاہیے تھا، کوئی بھی نہیں آیا۔ اس نہ سمجھو جی ٹھنڈے تیل چ پکوڑے نہیں کڈی دے، تیل ہی ٹھنڈا ہوئے، 3 باری چھٹا مار دے پکوڑے کٹن والا، تے گرم ہوئے تے پاواں میں خراب نہ ہو جان۔ میں اتنے پا بیٹھا ٹھنڈے تیل چ، میں کیا بیٹھا، سن لو پھر سن لو۔ اللہ فرماتا ہے وہ خوش ہو کے نہیں، ڈر کے، نقشہ ان تصیبنا دائرہ، وہ آپس میں کہتے ہیں ہم نے بگاڑ لی تو گردش زمانہ ہمیں گھیر لے گی، ساڈا بنے گا کی گزارا کیویں ہوئے گا؟ لکھن والا عثمانی ہے، پڑھن والا حسینی ہے۔ جناب شبیر احمد عثمانی دیوبندی، وہ رائٹر نے، وہ تفسیر لکھن والے نے، لکھن والا عثمانی، پڑھن والا حسینی، سننے والے سارے حیدری تے مصطفی، سنی شیعہ بیٹھے ہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو کہتے تھے نا کہ ہم کہیں گردش زمانہ میں نہ آ جائیں، دراصل ہے تیرے دیوبندی ہون تو صدقے ہو سکے، دراصل اس دور کے جو یہود و نصارہ ہوتے تھے نا، وہ ان کو قرضے دیتے تھے، صدقے جاواں، وہ ان کی مالی امداد کیا کرتے تھے۔ یہ پہلے قرضہ لیتے تھے، پھر کہتے تھے ہمارا نقصان ہو گیا ہے، ہمیں معاف کر دو، پہلا قرضے لینے پھر معاف کرانے۔ انہاں دسی گردش زمانہ چاہ جائیں گے، جی ادھروں پیسے بند ہو گئے، ادھروں پیسے بند ہو گئے تے میں رول کے مر جائیں گے۔ میں شبیر احمد عثمانی صاحب دی روح نو مخاطب ہاں، تو آکھے اس زمانے میں حالات ایسے تھے، میرا اعلان ہے آج بھی حالات ایسے ہیں۔ راضی ہیں جی، ہو گئی یہ مجلس، کوئی حالات تبدیل نہیں ہے۔ ادو بھی انہیں نہ تعلق اسے بنیاد تے سی تے آج بھی اسے بنیاد تے۔ سن لو جی، اللہ پاک نے پھر ارشاد، ایڈا سواد ہے قرآن دا، اللہ فرماتا ہے فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، اللہ فرماتا ہے یہ جلدی کر گئے ہیں، قریب ہے کہ اللہ تمہیں فتح ہی دے دے۔ ہائے ہائے، اللہ فرماتا ہے جلدی جلدی ہے، فاسا جلدی ہے کہ اللہ تمہیں فتح ہی دے دے، او امرن من اندہی، یا اپنی طرف سے کوئی امر ہی بھیج دے، وہ انتظار تو کرو۔ اللہ صدقہ جامع، اللہ فتح بھی دے سکتا ہے اور اللہ اپنی طرف سے کوئی امر بھی بھیج سکتا ہے۔ پھر سنیں، فتح بھی دے سکتا ہے اور اپنی طرف سے کوئی امر بھی دے سکتا ہے۔ یہ دا مطلب قرآن سانو مت دیتی جو اللہ کی طرف سے فتح اور امر کے منتظر ہوتے ہیں وہ ان سے دوستی نہیں کرتے۔ کمال ہے بھائی، کمال ہے بھائی۔ قرآن ہے جو اللہ کی طرف سے فتح کی امید رکھتے ہیں اور امر کا شکریہ انتظار کرتے ہیں،
کی امید رکھتے ہیں اور اللہ کے امر کا انتظار کرتے ہیں، وہ یہود و نصارہ سے دوستی نہیں کرتے۔ ایران والے لوگ آنکھاں کٹ کر پہ ویندے نے، انہاں دا اتنا روز دا نقصان ہو رہا ہے، انہاں نو ڈر ہی نہیں پہ ہوندا، گلاں دو ہی نے۔ اور جو امر کا منتظر ہو وہ ان سے دوستی نہیں کرتا، اور جو صاحب امر کا منتظر ہو، ہائے 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 یار امر کا شکریہ کبلا بھائی صدقے انتظار کرنے والا ان سے نہیں ڈرتا تو صاحب امر کا انتظار کرنے والے ان سے کیسے ڈریں گے؟ پھر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، کمال ہے، اللہ فرماتا ہے فَيُشْبِهُ عَلَى مَا أَسَرُّ، ہاں جو کچھ یہ دلوں میں چھپاتے ہیں نا، ان کی محبت دلوں میں، ان کی دوستی دلوں میں چھپاتے ہیں، کیونکہ روز بیان دے چھڑ دینے سانو بڑی تکلیف ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو چھپا کے رکھتے ہیں ان کی دوستی اپنے دلوں کے اندر، اللہ فرماتا ہے اشرو چھپاتے تھے فی انفسہم دلوں کے اندر نادمین، اللہ فرمایا ایک وقت آئے گا یہ ندامت اختیار کر جائیں گے، یہ شرمندہ ہو جائیں گے، یہ نادم ہو جائیں گے، جب ادھر سے فتح آئے گی یہ سارے نادم ہو جائیں گے۔ اور مسلمانہ دی مرضی ہے منتظر بننا ہے یا نادم بننا، صرف قرآن پڑھیا آخری گل اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، لو اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم دین چھوڑ بھی جاؤ، لو سن لو اللہ پہ آندہ بچوں بچوں نہ یاریاں بنا رہے ہو، تسی دین چھڈ بھی جاؤ تے رولا سانو کوئی نہیں، اسی تواڈے سر تے نہیں بیٹھے۔ یہ مطلب ہے اللہ یہو جہے بندے اپنے دین چ رکھ کے بھی راضی نہیں۔ اللہ پہ فرماندا اگر تسی دین چھڈ کے جاؤ نا پھر کی کریں گا؟ اللہ فرماندا ان دین ہی فسوف یاتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اگر تم دین کو چھوڑ بھی جاؤ میں تمہارے جیسوں کی جگہ پر ایسی قوم لے کے آؤں گا جو اللہ سے محبت کرتی ہوگی، اللہ ان سے محبت کرتی۔ صدقے جاواں اللہ نو وہ چنگے لگتے جے جیڑا وہ دے نال محبت کر دینے تے وہ انہوں نے محبت کرتا ہے۔ اگر کسی نے کوئی حدیث ملے تو میں نے ضرور واٹس ایپ کرے، میرا فون بندے بندے کو موجود ہے، میں اس قوم دا منتظر ہوں جنہوں نے اللہ محبت کرتا ہے، وہ اللہ نے محبت کرتے ہیں۔ سوچیا میں پڑھا اسی تے محبت کرنے ہاں، اے اللہ دی محبت مذاق ہے کہ اسی تے کمزوری تو محبت کرنے ہیں، اسی تے امیر غریب ہوئیے تے امیر نہ محبت کرنے ہیں، کوجے ہوئیے تے سونے نہ محبت کرنے ہیں، لائٹ گئی ہوئے تے جدے حال وہ لگے ہو تو کی انہوں نے سولر لگا ہوئے اچھا وہ محبت شروع کر دیں، کیا بات ہے جی تو ساری گڑی چھوٹی ہوئے بڑی گڑی نہ محبت کرنا، اسی تو کمزوری نہ محبت کرنے ہیں، اللہ کمزور ہوں ہی نہیں، وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جدے وہ محبت کرتا ہے وہ وکھرے لوگ نے۔ صدقے جاواں جی آخری گل کر رہے ہیں، اللہ فرماتا میں وہ قوم لے آواں گا جڑے اللہ نال محبت کر کے محب خدا ہون گے، تے اللہ محبت کرے گا تو محبوب خدا ہون گے۔ تو میں سوچدا سا بھی ہو جے بندے ہوندے ہیں کدھر، ہوندے ہیں کدھر، وہ سوچ سوچ کے میری گل لپڑ گئی، بخاری شریف کھل گئی، میری نظر پہ گئی، پیغمبر نے خیبر اعلان کیتا کل علام اسے دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا، اور اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا، وہ رسول کا محب ہوگا، رسول کا محبوب بھی ہوگا۔ یہ مطلب ہے جب امر آئے گا فتح علی والوں کی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی آخری آیت پڑھ رہی ہے 55 نمبر، 54 بھی میں پڑھ لی، ایک رہ گئی ہے وہ دیتے مقادن ہے، وہ 55 تو انہوں آؤں ہے، اے ہو سکتا کسی دوست نہ ہوں چارے اے ہوں جی میں پڑھنا یہ اتھے کر کے آؤں ہے، ہوں تو لطف آئے گا کہ یہ کتنے کر کے آیت آؤں 55 نمبر۔ جدو اللہ فرمایا نا یہود و نصارہ نو اپنا ولی نہ بناؤ، تو میں کہا جی نہیں بنا، ایک باری تسی بھی آکشور نہیں بنا، نہیں بنا۔ میں کہ اللہ جدو انہوں دی ولایت اسی چھڑ دیاں گے، انہوں سربراہ نہ مننا گے، با اختیار نہ مننا گے، انہوں ذمہ دار اپنا نہ مننا گے، اپنا وارث نہ مننا گے، آخری گل ترجمہ اہل سنت کے مطابق انہوں دوست نہ مننا گے، تو پھر ساڈا تے ولی کوئی نہ رہا۔ ایڈے ایڈے بڑے ولی نے ٹریمپروں بھی چھڑ چھڑیے،
نیتن یاہو بھی چھڑ چھڑیے تے بڑیاں بڑیاں نو چھڑ گئے تے اسی کدھر جاؤں گے؟ فرمایا تو ارادہ تے کر دسنا. میں کہ اللہ حکم کرو سانو پہلا دسو جے اسی چھڑ چھڑیے تے پھر ساڈا ولی کون ہوے گا؟ اے جی آیت اللہ فرمایا انما ولیکم اللہ والرسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راجعون. اگر ان کی ولایت کو چھوڑ دو اللہ بھی تمہارا ولی ہے، مصطفیٰ بھی تمہارا ولی ہے، اور حالت رکوع میں زکات دینے والا وہ بھی تمہارا ولی ہے. خدا دی قسم اللہ دی ولایت ملے گی. اللہ اکبر. بس بندہ کسی بندے نو اپنی بیٹھ کے لے جائے، کسی بیٹھ کے اپنی رکھے اتنے بہ جاؤ اتنے بہ جاؤ. وہ اندر بندہ شراب پی کے بیٹھا ہوئے وہ آندا انہوں تے اٹھا انہوں تے اٹھا ممی بہ جانا. وہ آندا میں کوئی کرنا ہے کوئی بندہ اس قسم کا لیا جا ہولی ہولی باہر لے جا توں تے بہو یار کی کرنا ہے. وہ آندا انہوں تے اٹھا. وہ اٹھے نہ تے شریف بہندا نہیں. جہدے وچوں یہودی دی ولایت نہ نکلے اوتھے علی آندا ہی نہیں. ہاں یہود و نصارا دی ولایت وچ ہوے نہ اللہ دی ولایت آندی ہے نہ مصطفیٰ دی آندی ہے نہ حیدر کرار دی آندی ہے. جن شیعہ سنیاں دے منہ کھٹے ہوئے نے نا پہ فلانا بندہ علی نو ولی نہیں منتا. وہ یارا چھڈو پراں وچوں یہودی نکلے تے وچ علی دی ولایت ہے، وچوں عیسائی نکلے تے وچ مصطفیٰ دی ولایت ہے. میرے عزیزو شکریہ. یہ ولایت کی ہے آج بھی سن لو یار. ولایت کی ہے، ولایت ذمہ داری ہے. اپنے آپ نو اللہ دی ذمہ داری دے دینا کہ میرا تو ہی ذمہ دار ہے، تو ہی میرے تے با اختیار ہے. با اختیار ہے. مرضی نہ کسے روزہ رکھنا ہے جی اللہ نو بندے ولی منتے نے کہ با اختیار ہوئے. جدو با اختیار پہ آدھا نہ کھائیں. کئی بندے پہ سوچتے ہیں مولوی نو پھر روزہ چیتے آ گئے. ولایت جو ہوئی ولایت یارا ولایت ذمہ دار جو ہے اللہ. اچھا وہ ذمہ دار ہے ساڈو خوراک دے اندر ذمہ دار ہے، رزق دا وہ ذمہ دار ہے تو پھر با اختیار بھی تے ہے نا. نہیں با اختیار انہوں با اختیار من جائیے، انہوں اپنا ولی من جائیے، انہوں ذمہ دار من جائیے، انہوں اپنا وارث من جائیے. جدو اللہ تے رسول تے مولا علی نو کوئی وارث مان جاندہ نا ولی دے طور تے خدا دی قسم کچھ ہو جائے. میں بالکل سادہ بندے بیٹھے ویکھے نے، زلزلہ آ گیا ہے بندے باہر پہ پائی دے نے، منہ خشک ہو گئے نے، سا اندر دا اندر باہر دا باہر. اے میں سادہ جا بندہ اتھا بیٹھا. وہ آندھا کی ہویا جے؟ او سا کیا؟ او سائیں جی زلزلہ آ گیا جے. وہ آندھا سالہ وہ علی وارث ہے. اصل میں عقیدہ ہے، عقیدہ پہ لڑتا جے ویسے انہوں کو اصلہ بھی ہونا نہیں، ایمان پہ لڑتا جے انہوں کو بندے بھی ہونے نہیں، ٹیکنالوجی بھی انہوں کو ہونی نہیں. جنی اسرائیل کو تے امریکہ کو ایک ایمان دی طاقت ہے جڑی لڑ رہی ہے. اور کمال ہے کہ خامنہ صاحب نے سلام میں پیش کیتی ہے. انہوں آخری بیان چکھیا ہے، انہوں نے میرے قتل کے درپے ہیں بینکر میں چلے جاؤ. انہوں نے نہیں قوم بینکر میں نہیں تو میں بینکر میں قوم سادہ کراں چے تمہیں سادہ کراں چ رہنا. وہ کہنے لگے نہ میں چھڑنا نہیں میں تم تچھنا کہہ کے گئے. انہوں نے کہا میرے درپے نے انہیں میں چھڑنا نہیں. 86 سال کا انسان ہو جائے تو ویسے ہی وہ پھر وہ سمجھتا ہے کہ ہوں دنیا تے کنے کچھ 10 سال ہو رہ جائے گا کنا کوئی مثال تے. انہیں جاندے آنکھیا اس آکھیا میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا، ذرا اس کو اطلاع دے دینا کہ تو ہمیں سمجھا نہیں، تو ہمیں سمجھا نہیں، اس لیے کہ تو جن کا بیٹا ہے وہ اور ہے، جن کا میں بیٹا ہوں وہ اور ہے. تیرے باپ دادا نے تجھے کیا کہا مینوں نہیں پتا. وہ فرماتے ہیں میری جد نے کہا تھا کہ کوئی مجھ جیسا کسی جیسے کی بات نہیں. میرے استاد مکرم قبلہ صابر نقوی وہ فرماتے سن قتل ہو جانا شکست کی علامت نہیں اور مار دینا فاتح ہونے کی دلیل نہیں. مقصد میں کامیابی کا نام فتح.
مقصد میں کامیابی کا نام فتح ہے اور مقصد میں ناکامی کا نام شکست ہے. پورا دعا طاقتاں دا زور لگ گیا ہے کہ رجیم چینج ہو جائے گی, رجیم چینج. ٹرمپ آکھیا سی یہ قتل تو بعد پوری قوم باہر آ جائے گی, وہ آ گئی. او دا کی خیال سی کہ قوم باہر آ کے آکھے گی شہنشاہ کا بیٹا کہاں ہے, انہاں باہر آ کے آکھیا بدلہ لے کے جائیں گے. الٹی ہو گئی سب تدبیریں, کچھ نہ دعا نے کام کی. عزیزان گرامی قدر, ایک ایمان ساڈے کول ہے سی. اگر مسلمان آج بھی اس ایمان تے اس قرآن تے کٹھے ہو جان, یقین کرو ساڈے لو پرت کے ویکھن والا کوئی بندہ کوئی نہیں, رولا کوئی نہیں. صرف ساڈے بچے ایڑیاں گلاں نکلیاں نا مٹیاں مٹیاں, ہر روز شرارت ہو رہی ہے نیٹ تے, ایسیاں گلاں کردے نے, ایسے مسئلے بیان کردے نے تاکہ بندیاں دے دل وچ مظلوم دی حمایت ہی نہ آئے. ایک تینوں دساں, کربلا تو بعد مذہب بھی دو ہو گئے نے, ایک ظالم دا ایک مظلوم, بات ختم ہو گئی. شیعہ سنی اہل حدیث دا رولا ہی کوئی نہیں, دیوبندیاں دکھ کیتا ہے, اہل سنتا نے جنازہ پڑھیا ہے. بس پتہ اینا کرنا ہی اپنے دل کو کلا بہ کے پوچھیں اندروں یزید چنگا لگتا ہے کہ حسین چنگا. ولایت دی ذمہ داری حضرت علی نو ملی سی. کوئی دکانہ حضرت علی دے نام نہیں سن ہو گئیاں, تو کوئی پیڑیاں حضرت علی دے نام نہیں سن لا کے گئے رسول خدا, جڑا بندے ساڑی گئے نے کئینیاں پیڑیاں دے گئے نے. پیغمبر ولایت من کن تو مولا دا مطلب سی کہ دین دی ساری ذمہ داری تیرے سر تے ہوئے. پیغمبر دے وسیع نے وعدہ کر لیا کہ اسی پورا زور لا دیاں گے, قرآن دا حلال حلال رہے گا, قرآن دا حرام حرام. 21 رمضان نو تھی دے سامنے علی رو پہ, جدو روئے نے نا تے حضرت زینب سلام اللہ نے آیا کہ بابا تسی موت تو کدی ڈرے ہی نہیں تے روئے کیوں؟ حضرت علی فرمایا بیٹا موت تو نہ میں ڈرنا نہ میرے بیٹے ڈرتے. پھر فرمایا میں نے پیغمبر ساری خبر دے گئے, دکھ نہ رویا. انہاں کہا دکھ دسو, تھی دکھ پوچھے آخری ویلے. تیاں ویسے بڑیاں بہادر ہوندیاں نے پر پیواں نو روندیاں نہیں ویکھ سکتے. بڑی بہادر تھی ہوئے گی نا, جدو باپ روے گا کہ گا بابا نہ روئیں, ابو میں مک گئی جے کیوں روندے ہو؟ حضرت زینب سلام اللہ علیہ حضرت علی دی زینت سن, زین اب سن, باپ دی زینت سن. یہ پیغمبر نے نہ رکھیا سی زین اب, رسول خدا نے اس بی بی دا نام بھی پردے چ رکھے. چک کے ویکھیا تے فرمایا کوئی نہ رکھو. عرض کی تھی حضرت علی نے, رسول خدا نے فرمایا دا نام کیڑا وکھرا رکھنا ہے, اے پیو دی زینت ہے بس. تو صاحب علم ہے تیری زینت ہے, تو شجاع ہے تیری زینت ہے, تو سخی ہے تیری زینت ہے, تو خطیب بڑا بڑا ہے یہ تیری زینت ہے. جڑی علی جیسے باپ دی زینت سی نا, اکھاں چانسو ویکھ کے بی بی فرمایا بابا میرا نانا آ گیا سی یہ پیو دی زینت, تے میرے نانے دے منہ چ جدو نکلیا سچ نکلے. میں زینت تیری بننا تے تسی تے روئے ہو. فرمایا ایک دکھ ہے کی؟ فرمایا ساری زندگی غیر مسلمان نال لڑیاں, یہودی مارن نہیں آیا, عیسائی مارن نہیں آیا, کافر تے مشرک مارن نہیں آیا, اے مسلمانی دا دعویٰ کرنے والا اندر آیا ہے. نہ اس مسجد دا حیا کیتا ہے, نہ مسئلے دا حیا کیتا ہے, نہ ساجد دا, نہ مسجود دا, نہ مسجد دا, نہ نماز دا. یہ کی بنے گا بیٹی جدو مسلمان دی یہ حالت ہو گئی ہے کہ وہ مسجدہ رنگین کرتا پیا. میرا خیال ہے اجے بندیاں نو پتہ نہیں لگا, کتاباں نہ کھولو, اے پتہ لگو, پتہ تے ایک باری کرو اے مسجدہ رنگین کدوں شروع ہوئی نے ہوئیاں تے آج تک رنگین کون کر رہے. پرانے زمانے سے میرے دوست نے دسیا ایک پنجابی دی فلم بنی سی, میرے عزیز نے مجھے دسیا. ہو سکا میں ایک فلم دیکھی, انہیں میں نے دسیا, ہو سکا ایک بندہ سی تو ویری مگر چڑھ گیا, تو وہ فلم بچ انہیں بس فلمایا ہے, کہانی بنائی. وہ پج کے مسیطے وڑ گیا تو بوئے کے کھلو کے نا تو دشمن آتے نا جا ہوئے قسمت چنگی ہے تیری, تیرے راج مسجد آ گئی ہے پھر صحیح. اینی گالی اس میں نے سنائی. ہو سکیا وہ فلم والے نے فرمایا کہ مسجد سے دشمن بڑھ گیا تو ٹر گئے, کہنے لگے جا تیرے مقدر چنگے, تینوں مسجد لب گئی آ واپس پہ جانے ہو. یہ مطلب 1500 سال بعد بھی بندے مسجد دے دشمن بڑھ جاتے حیا کر دینے. علی علیہ السلام کے صدا کی قصور کیتا. میرے مولا علی فرماتے نے بیٹا میں سوچنا ہے مسلمان جس مسجد دا حیا چھڑ دیتا ہے یہ آخر کار دین نال کی کرے گا. واہ علی دی شجاع بیٹی کمال کی ہے. بی بی زینب نے متھے تے بوسا دیتا,
متھے تے پٹی بدھی سی کٹ کے سر انج ہو گیا سی جی میں کتاب کھول دیے کٹ کے سر بدھا سی اس پٹی تے میں پڑھیا بوسا دے کے بیٹی نے آکھیا بابا جی میں میرے نانا جان تیرے سپرد غدیر اچ دین نو کر کے مطمئن ہو کے گھر آئے سن تسی مطمئن ہو کے دنیا چھڑ جاؤ جدو میرے ویر مک گئے میں باہر آ جاؤ صدقے جاؤ جنہ دی آواز میرے تک آئی ہے میرے نال ایک بار بول کے دسو پھر بی بی ادو ہی باہر آئی ہے نا جدو ویر مکے اب ویراں دی موجودگی چ نا بی بی باہر آئے جدو بی بی باہر آئے نے ادو ویراں دے سارے نیزے تے ٹنگے سن بی بی فرمایا سی بابا جدو تک خیمے کھڑے رہنا اس وقت تک میں زہرا رواں گی فاطمہ رواں گی جدو خیمے سڑ کے تھلے ڈگ پہ پھر میں علی بن کے باہر آؤں اگر تو انہوں یاد ہوئے خدا دی قسم پر بی بی علی بن گئی باہر آئے نے کوفے دے راشے چو آ گئی جڑی رات نو نانے دی قبر تے جاندے اگر تسی مدینے جاؤ نا جی تے جنہ توڑا ادھا پنڈال ہے نا جتھا توڑے کیمرے نے تقریباً اتھوں راؤنا تے اینی کو جگہ ہی ہے جڑی اصل مسجد نبوی اصل مسجد نبوی ہونی ہون توسیع ہو گئی نبی پاک دے دور سے اینی ہوئی مسجد سی اج تے تو ہاں پردہ لائے ہیں تے مسجد ہے اتھے بی بی دا کر سی تے اے جڑا کالا پردہ ہے تے نال اگلے پاسے پیغمبر دی قبر سمجھو اینا فاصلہ ایک مہینہ بی بی زینب پراواں نو آندے رہ کے بابے نو پوچھو میں کسے دن نانے دی قبر تے حضرت حسنین نے آکھا بابا جان ہم شیران دینے پہ کیا ہے کسے دن نانے دی قبر حضرت علی نے فرمایا جتن تارے غائب ہونگے چند غائب ہوئے گا بدل بنے ہونگے مدینے تے اندھیری رات ہو گئی نا ادھر میں آپ لے کے جاؤں گا اور رات آگئی دعاواں کر کے تے حضرت علی اکھن کے آؤ بیٹی میں لے کے جانا آؤ تھو دروازے چو نکلے نے دو پرا نار نے تے پچھے حضرت فاطمہ دیاں بیٹیاں چادرہ سرتے رکھ کے رات ادھی تو لگے نا تے حضرت علی فرمایا ذرا رک جاؤ اور چراغ پہ بلدے سن نا مسجد نبوی میرے مولا نے چادر دے پلے نال بجانے شروع کیتے جدو چراغ بجھ گئے نا تے واپس آ کے اندر آؤ حضرت حسین فرماتے نے بابا بیگانہ تے کوئی نہیں تے چراغ بجان دی کڑی لوڑ سی حضرت علی فرمایا بیٹا یہ مسجد ہے عام کرتے نہیں نا کوئی تہجد گزار آ سکتا ہے نا تے میرا دل نہیں منتا کسے تہجد گزار دی نظر میری بیٹی دی چادر ہے چہرے تے نہیں یارا چہرہ تے پٹکیا چہرے تے نہیں سر تے نہ پہ جائیں آج نے ساڑھو آنسو آؤں دے نہ پاگل ایسی کوئی نہیں او جڑا شریف پیو تحجد گزارا تو دیاں چادرہ چھپا دا رہا او دیوتی کوفے دے دربار جائے علی بڑھ کے کھلوتی اس کوئی گل کی تھی دین دے خلاف بی بی نے ایک کو لفظہ کیا اسکت جملیاں نال لہجے پہچانے جاندے نے میں پڑھنا نہ پہ جیڑا میں نے سن بھئی تھا نا بار ایک منٹ آکھا گا ٹھہرے ایک میں جملہ بولاں گا دوجے جملے تاکے گا او پہ پڑھ لفظاں نال لہجے نہیں پہچانے جاندے انج علی بنی ہے بی بی نے صرف ایک لفظہ کیا اسکت چپ صرف ایک لفظہ اسکت بندہ کھلوتا سی جنگ جمل دا مولا علی دا ساتھی جنگ سفین دا ساتھی حضرت عبداللہ بن عفیف نبی نہ سی جنگ جمل چک تیر لگا تے اکھ ضائع ہو گئی ایک سفین چک ضائع ہو گئی قربان کر چھڑیاں اسلام تے اکھاں تے چھوٹے بچے دا ہاتھ بڑھ کے کھلوتا سی جدو بی بی آکھے نا اسکت اس بچے تو ہاتھ چھڑا کے کہنے لگا این علی بن ابی طالب ان لوگوں کی طرح علی دی آواز آئی جے ایک بندہ آگے بعد کے کہنے لگا 21 سال ہے مولا علی دی شہادت نو تیری آنکھاں ضائع ہوئی ہیں رات دماغ بھی ٹر گئے تینوں پتہ مولا علی شہید ہو گئے اور کہنے لگا میں نو پتہ ہے میں اس علی دی گل نہیں کر رہا کہ جی کر رہے کہنے لگا علی دے سارے بیٹے علی نے علی دے نواسے علی نے علی دے پوترے علی نے میں نو دسو علی زین العابدین بولے علی دا پوترا نہیں کوئی علی دا کوئی بیٹا نہیں پوترا لا دوترا لا پتیجا لا جدو لا دبڑے نہیں وہ کہنے لگا چل سنو میں جنگ جمل چ مولا دے خطبے سنے سفین چ سنے نہروان چ سنے کوفے دے ممبر تے سنے میرے کان دھوکا نہیں کھا سکتے میں عبداللہ ابن عفیف ہاں تسی میں جان دے نہیں میں مولا علی دے ایڈا قریب ہوئے لہجہ علی دے
بولو علی دا پوترا ہے، پوترا ہے، صدقے جاواں اے علی دا کوئی بیٹا ہے؟ اے بولو۔ کوئی بندہ نہ بولیا تو چھوٹے بچے نے کرتا کھچ کے آکھیا بابا اج دی آواز آئی ہے نا، اے مرد نہیں، یہ کوئی عورت بول رہی ہے۔ ایسا کیا بیٹا چپ کر، عورتاں دے لہجے شاہ مردان نال نہیں ملتے۔ کتے علی جیسا مرد حق تے کسے عورت دا لہجہ علی دے برابر، گل کنا دی پہ کرنے۔ اتھوں ایک بندہ ٹریا، وہ کہنے لگا عبداللہ یہ بچہ ٹھیک پہ آندا ہے، مرد نہیں عورت ہے۔ کوئی ہو سکیا ہوئے نہ آکھو انجی، عورتاں دے لہجے علی جے نال نہیں ملتے۔ پھر پتہ نہیں وہ زندہ کیویں رہ گیا، محبت بڑی مولا علی نال کرتا سی۔ اس منڈے تے ہاتھ رکھ کے آکھیا ہاذہ زینب بنت علی، اے جڑی بی بی ہن میری علی دی وڈی بیٹی زینب ہے۔ دوویں ہاتھ لوگاں دے منڈے تے مار مار کے آندا انج نہ آکھو، اوے نانے دے روزے تے راتاں نو جان والی، اوے پیو نال گل کرن واسطے ماں دا اولا لین والی، اے اتنے رش وچوں کتھوں آونا سی؟ او مولا علی دی بیٹی نو گل کیویں دی کرتے ہو؟ اینی دیر نو بی بی نے حضرت فضا نو آکھیا راہ بنا۔ دو بندے فضا پیچھے ہٹائے تے بی بی نے فرمایا چاچا میں زینب۔ جڑے ویلے بی بی نے فرمایا نا چاچا میں علی دی بیٹی زینب، خدا دی قسم آخری جملہ کہنے لگا صدق امامی، صدق امامی، صدق او میرا امام سچا، او میرا امام سچا۔ ایک بندہ کہنے لگا بے وقت علی دی صداقت دے نعرے کیوں لا رہے ہیں؟ کہنے لگا میں نو بے وقت نہ آکھو، جنگ جمل سفین تے نہروان چ میں منتاں کرتا رہا کہ تو مظہر العجائب دعا کر میری آنکھا ٹھیک ہو۔ میں بڑیاں منتاں کی تھیاں، علی علیہ السلام میں سلی دیندے سن تے دعا نہیں سن کر دے۔ ایک دن میں ضد کی تھی تے آکھیا یا علی میں صرف جہاد واسطے اکھاں منگنا، ایک باری اللہ کو دعا کرو، معجزے بھی تو ہوندے نے تے تواڈے کہنے ہو جائے گا تے اللہ مینوں اکھاں عطا کر چھڑے تے میں دوبارہ جہاد کراں۔ کہنے لگا جدن میں ضد کی تھی ادن مینوں میرے مولا نے آکھیا میرے سینے نال لگ۔ کہنے لگا جدو میں آقا دے سینے نال اس گناہگار سینے نو لایا نا تے علی میری کانڈ تے ہاتھ پیر پیر کے فرماندے سن نبی نہیں رہو چنگا رہے گا، فرماندے نے یا علی میں چنگا رہ گیا، نہ میری آنکھاں نے نہ میں تیریاں بیٹیاں اس رش۔ دعا کری وڈی دعا کریے، سب تو پہلا وڈی، سب تو پہلا وڈی دعا کری، بعد چھوٹے کا یا اللہ ساڑھے گناہ معاف، یا اللہ ساڑھے گناہ معاف فرما، یا اللہ ساڑھے گناہ معاف۔ خالقہ مظلوم دی مدد غیب تو فرما، ظالم نو نیست و نبود فرما۔ میرے اللہ انہاں بچیاں کچھ بھی نہیں سی کسے نو آکھے، تینو بی بی سکینہ دی مظلومی اللہ آپ بدلہ لے انہاں دا میرے خالقہ۔ ساڑھے بیماراں نو شفا، ساڑھے ٹر گیا نو جنت تے جگہ دے، بے گھر نو گھر دے دے، بے اولاد نو اولاد دے دے، تیاں نو پردہ دے دے، نوجواناں نو سیرت طیبہ دے دے۔ میرے خالقہ بارویں آقا دا ظہور جلد فرما، اس زمانے دے ظلم نو نیست و نبود فرما، حق دا پیرا ہوئے، عادل دی بادشاہی ہوئے۔ تمام دعاواں دی قبولیت واسطے ترے واسطے دینا وہ میری عادت بھی بن گئی، عادت تو مراد دے کہ ورد بن گئے۔ جدو نہ مننے وڈا ادوں وچ کوئی سفارشی ایسے پائی دینے جنہ دی نہ موڑے۔ پہلی سفارش پہ پانا علی اصغر دے آخری سادہ واسطے، ساڑھے گناہاں تو درگزر فرما، ساڑھے دعاواں قبول فرما۔ ایک دعا میرے ذہن چ اس وقت خاص وہی میں رکھ لئی، تسی بھی آمین کہہ دینا، تولیاں میں آمین کہہ دینا۔ یا اللہ تجھی التجا ہے، اسی چھوٹے لوگ ہاں تو اکبر ہے، اسی گناہگار ہاں تو سبحان ہے، تیرے سامنے اسی کی منگن دے بھی قابل نہیں، واسطہ وڈا دین لگا، تینوں بی بی سکینہ دی آخری ہچکی دعویٰ درگزر فرما۔ آخری التجا ہے، منہ تے ہاتھ پھیر لینا، دل چاہ آمین کہہ دینا، زبان نال بھی ضروری نہیں، دل چاہ آمین کہہ دینا۔ خالقہ ادو اگے میرے کو تھا کوئی نہیں، ادو کیڑا واسطہ ادو کہ تنوں دیاں، تینوں ساڑھے تے ترس آ جائے، تو جبار تے قہار دی بجائے رحیم تے کریم ہو جائے، تینوں بی بی زینب دے